اور آپ کو بتاؤں جو اخلاقی جرم ہے, جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے جرائم سمجھتی ہے, وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے, ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہا ہے, معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے, زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے. آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا, یہ تو باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے, پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے. آپ کو گوروں میں پھر جذبہ ملے گا آپ کو, لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں, میں چائنا کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ کو انسانیت چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات, ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا, وہ چانچی چیچی پوں کریں گے, وہ سمجھے کہ بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری. زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار, زبان دیکھ لو, ایک انگلش زبان ہے, ایک اردو ہے, اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو آسمانی مذاہب نہیں ہیں, ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق, آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروننسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں. لکھنے میں دیکھ لو رسم الخط, وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے, ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے, ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں. اتنی سی بات لکھنے کے لیے 4 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں. میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار بار ہر جگہ پہ جھوپڑیاں اور کرسیاں الٹی بھی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر سائن بورڈ پہ نا بھائی, وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے, کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا, کیونکہ پورے جملوں کے لیے پوری تصویریں ہیں, تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا, یعنی ریٹن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے وہ. آپ پیغمبروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ان کی زبانوں کو دیکھو, ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو. عبرانی زبان ہے, انگلش ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی. خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے, بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے, اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے رسم الخط, ایسے جیسے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, پھول بوٹے 20 رسم الخط ہیں اس کے. اور کمال کی بات یہ, آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو, ایک لیٹر لکھو کہ میری I have been suffering from fever since last night, جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا. ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک ایپلیکیشن, اسکولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کراچی کے, کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہذا یہ یاد کر لو. Rain is the blessing of God but it is a source of trouble for the people of Karachi. یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا. Rain is the blessing of God but it is a source of trouble for the people of Karachi. یہ 25 سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل, اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو, بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ہے, یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی, جیسے بنی ہوئی ہے. تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں, اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا, وہ بات پوری ہوگی, لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات کمپلیٹ. اردو میں جب آپ لکھیں گے نا, اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم 1 پیج لگے گا. انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم 2 پیج. چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر, تو آپ ایک اخبار چھپوائیں,
پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں, اس میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ, کچھ بھی لکھ دو آگے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے سورس آف ٹربل. وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے سے ٹربل ہو رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا. عربی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم. جی جامع زبان ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات ہو گئی کیا؟ ختم. اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا, عربی میں کیا کہو گے؟ ضربا. بات کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا. تو زبانوں کے ادب جو ہے نا, ادب, خوبصورت کلام, خوبصورت شاعری, جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے, جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے. عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے, جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں, جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اردو کے بھی ادیب ہیں, انگلش کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے, جس گورے نے اردو سیکھی ہے, کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شاعری اور جو غزلیں, جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں. زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں, اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے؟ ہے بھائی, ڈارک ہیئر. زلف ہے یار, اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. گھنی چھاؤں, وہ بات ہی نہیں بنے گی. کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ, ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو, تو ان کا ایک لیول تھا نا, مینٹل لیول تھا, وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی. پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے, عربی بہت آئی ہے, اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے, نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب, جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا, اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے, وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ, اسلام کے علاوہ, کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے, مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے. تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں. وقت پورا ہو رہا ہے, سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی. انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں حرج کیا ہے یار, وہ وہاں شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, تو کیا ہے اس میں؟ اور بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھوپھی کا نظام ختم ہو گیا. تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, پھر خالہ شارٹ ہوئی, ماموں شارٹ ہوئے, پھپھو شارٹ ہوئی, اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے. جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی اور ہوگا یہ فیوچر میں, یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا, جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں. یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں. تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ